حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ سدر المنتہا پر رہنے والے 70,000 فرشتے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس نوری جھنڈے ہوتے ہیں۔ زمین پر نزول کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اپنے اپنے جھنڈے 4 جگہ گاڑ دیتے ہیں: خانہ کعبہ کے پاس، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس، تیسرے مسجد بیت المقدس کے پاس، چوتھے مسجد طور سینا کے پاس۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم پھیل جاؤ۔ فرشتے سارے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ کوئی گھر، کوئی کمرہ، کوئی کوٹھری اور کوئی کشتی ایسی باقی نہیں رہتی جہاں مومن مرد یا عورت موجود ہو اور فرشتے وہاں داخل نہ ہوں۔ البتہ جس گھر میں کتا، تصویر یا وہ پلید موجود ہو جس کی پلید کی جنہ سے ہوئے ہو، وہاں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ داخل ہونے کے بعد تمام فرشتے تسبیح، تقدیس اور تحلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور تمام رات رہ کر فجر کے وقت آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ آسمان و دنیا کے رہنے والے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ہم دنیا میں تھے کیونکہ یہ رات امت محمدیہ کے لیے شب قدر تھی۔ وہیں فرشتے پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجتوں کی بابت کیا حکم فرمایا؟ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے عمل کرنے والوں کو بخش دیا اور بدکاروں کے لیے نیکوکاروں کی شفاعت قبول فرمائی۔ یہ سنتے ہی آسمان و دنیا کے فرشتے اپنے اپنے آواز میں تسبیح و تقدیس اور رب العالمین کی حمد و ثنا کرنے لگتے ہیں اور اس امر پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی مغفرت فرما دی اور اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد آسمان دنیا کے فرشتے ان فرشتوں کے ساتھ دوسرے آسمانوں تک جاتے ہیں۔ وہاں بھی اسی طرح سوال و جواب، حمد و ثنا کے غلبہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں تک یہ فرشتے 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے آسمان کے رہنے والے، لوٹ جاؤ۔ فرشتے اپنے اپنے جگہ واپس چلے جاتے ہیں۔ سدر المنتہا کے رہنے والے فرشتے بھی چلے جاتے ہیں۔ سدرۃ کے رہنے والے دریافت کرتے ہیں کہ تم کہاں گئے تھے؟ یہ بھی ویسا ہی جواب دیتے ہیں جیسا کہ آسمان و دنیا کے رہنے والے فرشتوں نے دیا تھا۔ ان کا جواب سن کر سدرۃ المنتہا کے رہنے والے فرشتے بھی تسبیح و تحلیل و تقدیس سے بلند آواز میں کرنے لگتے ہیں۔ ان کی آواز جنت المأویٰ سنتی ہے، اس کی آواز جنت النعیم، اس کی آواز جنت عدن، اس کی آواز جنت الفردوس اور اس کی آواز عرش الہی تک جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جو وہ بھی حمد ثنا و تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جاتا ہے اور ان علامات پر شکر بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے عرش، تو نے
کس لیے اپنے آواز بند کی۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے معبود، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے آج رات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالحین کو بخش دیا اور ان کی شفاعت گنہگاروں کی حق میں قبول فرما لی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے عرش، تو ٹھیک کہتا ہے، میرے نزدیک امت محمدیہ کی اتنی عزت و کرامت ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کا کان نے سنی اور نہ کسی دل میں اس کا وہم و گمان گزرا۔ اللہ اکبر۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر میں جب آسمان سے اترتے ہیں تو کوئی مسلمان ایسا باقی نہیں رہتا جس نے انہوں نے سلام کر کے مصافحہ نہ کیا ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، اس کا دل نرم ہوگا اور اس کی آنکھ سے آنسو بہیں گے۔ یہی جزا ہے اس روایت کی جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد غمگین نہ ہو، میں جب تک تیری امت کو انبیاء کے مراتب و درجات عطا نہیں کروں گا ان کو دنیا سے نہیں نکالوں گا۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس چونکہ فرشتے کلام، پیام، وحی اور اعراض لے کر آتے تھے، اسی طرح شب قدر میں اللہ کی طرف سے فرشتے سلام و رحمت کے ساتھ امت محمدیہ پر نازل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔